اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات حضرات مومنین، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے پھر سے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ ہم ذکر اہل بیت میں اکٹھا ہوئے۔ چند باتیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، ہمارے اور آپ کے ادا کے سلسلے سے، عزاداری محرم ادا کے سلسلے سے یہ بات کہتے ہوئے کہ اس میں بہت سے موضوعات ہونے چاہیے اور یہ سب پڑھا جائے، مگر مصائب پہ خاص اور کربلا کی جو واقعات ہیں ہر صورت میں ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں چاہے وہ مصائب میں ہی جا کر کے کیوں نہ ہو اس پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اہل بیت کی سیرت دیکھیں، خود جو آپ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے، یہ خطابت کا سلسلہ بہت پرانا نہیں ہے، یہ ابھی بہت نیا، ورنہ وہی مصائب مجلس مطلب مصائب پورا مرثیہ ہوا کرتا ہے۔ لہذا بہرحال یہاں میں اس لائق نہیں ہوں یہ کہوں کہ مصائب کم پڑھا جائے، مصائب پہ بہرحال پوری توجہ ہونی چاہیے تاکہ کربلا بیان ہو اور اس کربلا سے لوگوں کے دل کھنچ کر کے حسین کی طرف آئے، اور جو حسین کی طرف آ گیا وہ خدا کی طرف ہے نا۔ اب یہی جڑیے، دیکھیے 8ویں امام چونکہ گھر میں مجلس ہوتی ہے لہذا اس بات کو چھیڑنا ہے۔ 8ویں امام نے اپنے چاہنے والا جب آیا نا تو امام نے کہا کہ تم نے اپنے گھر میں مجلس رکھی، وہ چونک گیا، اور امام نے کہا تم نے ہم کو بلایا نہیں۔ وہ یہاں پر ایک پیغام امام یہ دے رہے ہیں کہ اپنے گھر میں مجلس رکھو، ایک بار کہو تو صحیح مولا تشریف لائے، ایک چیز۔ تو اس نے کیا پلٹ کے کہا مولا آپ کو کیا معلوم ہے؟ ہاں ہمیں معلوم ہے۔ اب نے جو جملہ کہا ہے اللہ اکبر، ایک تو یعنی شکایت ہو سکتی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہمارے جد کی مجلس کرو ہم نہ آئے؟ پہلے تو یہ کہا کہ بلایا کیوں نہیں، یعنی کہا کہ بلاؤ، دوسرے یہ بات بتا دی کہ تم بلاؤ چاہے نہ بلاؤ ہم وارث ہیں، ہم آئیں گے ضرور۔ لیکن بس یہی ہے، بہت سی حدیثوں کو پھر اکٹھا کیا جائے گا تو پھر یہ بھی کہا جائے گا پھر ہاں ماحول ایسا بنا کے رکھنا کہ یہ ایسے ہیں کہ جہاں انما کا پیدا ہوتا ہے، پاکیزگی کا بھی پھر خیال ہے، پاکیزگی کا بھی خیال ہے جہاں ذکر اہل بیت ہو۔ لہذا امام نے کہا کہ تم نے آپ کو بلایا نہیں، کہا مولا آپ کو معلوم؟ کہا ہاں ہمیں معلوم۔ اب تمہیں کیا لگتا ہے تم نہیں بلاؤ گے تو ہم نہیں آئیں گے؟ ہم آئے ہیں۔ کہا مولا آپ آئے تھے مگر ہم نے تو دیکھا آپ نظر نہیں آئے۔ امام نے کہا کہ تم یاد کرو جب مجلس تمام ہو گئی، اسی لیے اکثر جگہ آپ دیکھیں گے کوئی کہتا نہیں ہے بانی سے کہ تم دروازے میں کھڑے رہو، میں یہاں بات نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ اکثر جب گھر میں مجلس ہوگی پتہ نہیں کیا ہے، یہ فطرتن ہے، قدرتن ہے، معجزہ ہے یا کیا ہے، وہ اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ گھوم پھر کے وہیں دروازے کے پاس، گھوم پھر کے دروازے کے پاس وہیں کہیں رہتا ہے، اس سے کہا نہیں جاتا۔ کبھی کسی خطیب سے آپ نے سنا اے وہیں کھڑے رہو، یہ ایک فطرتن ایک قدرتن اللہ نے ایسی ایک چیز ڈال دی ہے، تم نے اب جب مہمان بلا ہی لیا ہے تو اب میزبان ہو تو وہیں رہو۔ اب یہاں حسین کا کردار آیا، اور کیوں کھنچ کے آدمی جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دو واقعات ہمارے پاس ایسے ہیں جس میں صرف ایک میں سنا رہا ہوں، یہ واقعہ بتا رہا تھا۔ جب امام نے کہا نا، جب اس نے کہا کہ مولا آپ تو دکھے نہیں، کہا کہ تم جب مجلس کے بعد باہر نکلے تو تمہارا پیر الجھ کر کے ذرا سا ہوا سے، کہا مولا، کہا کسی اور کی نہیں میری تھی، وہ میری تھی۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پھر جب آئے تھے تو تشریف لانا چاہیے تھا اندر۔ تو امام کا ایک سوال تھا اس میں شروع میں، امام نے کہا تھا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے بلایا کیوں نہیں، اتنا بتاؤ۔ اس نے جو نہیں بلایا نا وہ کوئی اور خاص وجہ نہیں تھی، وہ اس کی محبت تھی۔ اب آپ بولیں گے محبت میں تو بلانا چاہیے تھا، نہیں، محبت کا تقاضا تھا اس کا کہ اس نے نہیں بلایا۔ پھر ہمارے فیملی میں بھی جب کوئی ایسا گھر کا بزرگ، کوئی ایسا محترم انسان گزر جاتا ہے تو کچھ ہستیاں گھر کی ایسی ہوتی ہیں جن کو برداشت نہیں ہوتا، کچھ بیٹیاں ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہیں
کہ لوگ پرہیز کرتے ہیں، بس بس اب مت ذکر کرنا، دیکھو ان کی بیٹی آ رہی ہے، کیوں؟ ارے 4-6 مہینہ ہو گیا، کہا نہیں یہ محبت کا کچھ رشتہ ہی کچھ ایسا ہی ان کا تھا کہ اگر ابھی ذکر کرو گے نا یہ رونے لگے گی۔ آج ہم غیر معصوم ہو کر کے ان چیزوں کا پرہیز کرتے ہیں۔ اس چاہنے والے نے کیا کہا، مولا جان بوجھ کے نہیں بلایا، کہا کیوں؟ کہا کہ جب مرثیہ ہوتا ہے، مصائب ہوتا ہے تو آپ کا ہمیں تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ یہ جو ذاکرین علماء کیا کہتے ہیں، ایسے رو اور ویسے رو، کبھی کبھی ہو سکتا ہے جیسے میں بھی اپنا بچپنا گزارا ہوں، یعنی شیطان بھی ہے نا وسوسہ پاتا ہے، ارے کہیں ایسا تو نہیں اپنی مجلس کو چمکانے کے لیے۔ یہ سب اہل بیت کی روایات ہیں جو بتاتی ہیں۔ اور ایک جگہ تو چھٹے امام نے کہا ابو بصیر تم نہیں رو رہے ہو، ایسی مصائب ہو رہا تھا مجلس میں، کہا تو وہی یہ روایت وہی ہے جہاں نچوڑا گیا رومال، تو میں تو آپ کے بارے میں نہیں جانتا، اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں میرا آج تک کوئی ایسا رومال نہیں جس میں نچوڑوں تو آنسو ٹپکے، ہاں اس میں آنسو ہوتے ہیں۔ کیسے ابو بصیر ایسے رو رہے تھے مگر پھر بھی امام نے شکایت کی، کہا ایسے نہیں، ایسے رویا کرو جب میرے جد کے مسائل ہو، جیسے ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہو اور اس کے سامنے جوان کے جنازہ رکھا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ فروغ دیا جاتا ہے، عزا کو فروغ دیا جاتا ہے۔ امام حسین کی عزا کو آگے کیسے بڑھانا ہے یہ چھٹے امام بتا رہے ہیں، تو کہا بلایا نہیں، کہا مولا آپ کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، تو مولا جب آئے تو وہاں کیوں، اندر آ کے کیوں نہیں بیٹھے؟ اب امام نے بھی فروغ ادا، ہاں 8ویں امام اب کیسے عزا کو آگے بڑھا رہے ہیں، کہتے جیسے تمہیں ہمارا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا ویسے ہی ہمیں اپنے جدہ فاطمہ کا تڑپنا نہیں۔ شہزادی صدر مجلس میں آ کے بیٹھتی، اسی لیے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک الگ سے ہے نا، اکثر جہاں ہم نے تو بچپن میں دیکھا بہت زیادہ، اب تو یہ چیزیں مسئلہ کیا ہوا کہ وہ جب جوانوں کے ہاتھ میں گیا تو بہت سی چیزیں ایڈ ہوئی، ایڈ کرنا اچھی بات ہے، بزرگوں سے پوچھ کے مگر، علماء سے پوچھ کے مگر جو ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کو کریں کہ نہ کریں، کہیں اس کی اللہ کی کیفیت میں کوئی کمی تو نہیں آ جائے گی، ورنہ ہمارے بزرگوں کے یہاں دروازے پہ صاحب اونٹ بھی بندے ہوتے تھے، بھیڑ بھی بندی ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی 9 محرم 10 محرم 8 محرم گوشت نہیں کھاتے تھے، کیونکہ جانتے تھے گوشت کھانے سے دل سخت ہوتا ہے، لہٰذا 2-3 دن پرہیز کیا تاکہ حسین کے غم میں زیادہ سے زیادہ آنسو بہایا جائے۔ شب عاشور، روز عاشور، آپ بتائیے آج بھی ہمارے یہاں آج بھی مسور کی دال کی کوئی چیز بنے گی؟ ہمارے یہاں شب عاشور ہمارے گاؤں میں کیا جانتے ہیں، پورے گاؤں میں مسور کی دال اور چاول نہ تو کرو، وہی کھاؤ کیوں؟ اس لیے کہ یہیں پر 8ویں امام نے کیا فرمایا، مسور کی دال 70 انبیاء کی غذا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس دال کی خاصیت یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو پیدا کرتی ہے، دلوں کو نرم کرتی ہے۔ گویا ہمارے بزرگ امیر ہوا کرتے تھے، نہیں ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے امام بارگاہ کیسے بنتے، لیکن ان کی ان حدیثوں پر نظر تھی، وہ چاہتے تھے یہ 2-4 دن جو ایسے ہیں اس میں اب کھایا بھی کچھ ایسا جائے کہ غم حسین میں دادو آنسو بہا لگے۔ تو بریانی کھلانا بری بات نہیں ہے، کھلا کب رہی ہو یہ دیکھنا پڑے گا۔ صلوات محمد والی اور ائمہ کی زندگی اور دیکھیے امام حسین کے بعد تو سب سے زیادہ اگر کسی کو موقع ملا ہے عزا کو پھیلانے کا تو چھٹے امام، جتنی زیارتیں کامل زیارات آپ اٹھا کے دیکھ لیے، مجھے تو لگتا ہے اس میں سے 80% حدیثیں تو چھٹے امام سے۔ گویا چھٹے امام نے بتا دیا کہ جب تمہیں ذرا موقع مل جائے، حالات اچھے سازگار ہو جائے تو 2 چیزوں کا، ایک علم کو آگے بڑھاؤ اور ایک امام حسین کی عزا کو آگے بڑھاؤ۔ یہ نہیں کہ دولت آ گئی صاحب، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نعرہ حیدری، جگہ ہے اندر، ہم لوگ آگے آ جاؤ، ہم لوگ آگے آ جاؤ، صلوات پڑھیں۔ چلو آگے آ جاؤ۔ تو کیا چھٹے امام نے کیا اپنے زندگی سے یہ 2 چیزیں دے دی بھائی 5۔ آپ دیکھیں نا پہلے امام کو موقع ملا علم پھیلانے کا، جبکہ کہتے رہے میرے سینے میں علم کا خزانہ ہے، بار بار کہتے تھے۔ اصحاب کبھی کبھی کنویں میں ڈال کے اپنا سر اظہار کیا ہے، ارے مجھ سے پوچھو، لیکن کیا لوگ پوچھتے تھے میری مٹھی پہ کیا ہے، ہم گھر جا کے کیا کھائیں گے، میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ یہ وہی بات ہے نا کہ ایک آج کے دور میں کوئی قابل آدمی ہو اور جاہلوں کے درمیان بھیج دیا جائے، کیا گزرے گی۔ اسی لیے وہ روایت کیا کہتی ہے، مسجدیں شکایت کریں گی اگر کوئی اس میں نمازی نہ ہو، قرآن شکایت کرے گا لیکن اس گھر میں رکھا تحقیق کی زینت بنا ہوا تھا، عالم شکایت کرے گا ایسی بستی میں پہنچ گئے 15-20 سال پڑھ کے جہاں لوگ پوچھتے ہیں بتائیے علی زبر آ ہوگا کہ یہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد
جب مسجد شکایت کرے گی قرآن ہے عالم ہے اور جو کل عالم جو کل علم اپنے سینے میں رکھتا ہو وہ تو کہہ اٹھے چیخ پڑے ارے کوئی ہے جو مجھ سے اس علم کو لے لے اور کوئی نہیں ہے. الٹے سیدھے سوال کون سے جانور انڈا دیتے ہیں کون سے یہ بھی ایک مگر موضوع ہے اس میں نہیں جانا چاہیے. دوسرے امام 10 سال کی پیریڈ اس میں چاروں طرف سے ایسا حملہ یہ وہ صلح. تیسرے امام 10 سال کا مختصر سا عرصہ اور اس میں بھی جنگ کربلا. چوتھے امام مجلس نہیں کر سکتے ایک ساتھ اتنا پہلا ہے کہ اپنے والد کی مجلس نہیں کر پا رہے ہیں صحیح سے کھول کر کے. اب وہ بھی ہمارا جو موضوع وہاں چل رہا آخر میں شاید یہ چیزیں آئیں گی کہ پھر اس کا انتظام چوتھے امام نے کیسے کیا. عزیزان محترم 5ویں امام اور 6ٹھے امام کو اور خاص کر 6ٹھے امام کو زیادہ موقع اس لیے مل گیا کہ بنی عباس اور بنی امیہ یہ دو حکومت آپس میں لڑ پڑی. جب دو حکومتیں اسی لیے میں ایک اشارہ دوں آپ کو جب الیکشن قریب ہوتا ہے نا تو لوگوں کے بڑے بڑے کام نکل جاتے ہیں کیوں لوگ اس میں الجھے رہتے ہیں اور ہمارا کام اس میں کیا ہوتا ہے. تو اگر یہ چیز آپ سمجھ گئے نا تو یہیں سے امام نے پیغام دے دیا کہ جیسے ہی تمہیں غربت کے دہانے سے نکلنے کا موقع ملے اور دولت تمہاری طرف رخ کرے حالات سازگار ہو جائیں تو خالی 4 ویلر لے کر کے اپنے عیش و آرام کی زندگی کے چکر میں مت رہنا. وہ تو چیز لے لو تم مگر اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزوں پر دھیان دینا ایک علم کو پھیلانا اور دوسرے امام حسین کی عزا کو آگے بڑھانا. یہ 6ٹھے امام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. امام نے کیا یہ کامل السیاست کتنی موٹی کتاب ہے نا ٹوٹلی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے 80% مجھے جہاں تک لگتا ہے میں نے کئی دفعہ پڑھا اس کو بار بار وہی 6ٹھے امام یہ فرماتے یہ فرماتے عزا کو آگے بڑھانا. اس عزا کے اہتمام کے لیے کیا کیا انتظام کیا. 8ویں امام کو موقع ملا تو 8ویں امام. اب 6ٹھے امام کی خدمت میں دیکھیے ہارون ان کا ایک صحابی ہے. ہارون آئے تو گویا محسوس ہوتا ہے اس روایت سے کہ جیسے 6ٹھے امام انتظار کر رہے تھے. میں بہت ادباً ایک جملہ کہوں گا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کی پوری لائف میں ایک آدھ دفعہ نا نوحہ قصیدہ پڑھوا دیجیے. یہ تب پتہ لگے گا جب وہاں محشر میں ایک دروازہ خاص بنایا گیا ان لوگوں کے لیے جو ذکر حسین کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجتہدین اور جو علماء ہیں ان کا کوئی مقام نہیں ہے مگر ایک خاص دروازہ ان کا بنایا گیا ہے جو ذکر اہل بیت کرتے ہیں. ہاں بس شرط ہر جہاں لگی ہے کہ خلوص سے ہو ان کو گرا کے اپنے اٹھانے کے لیے نہیں. کسی کو کھینچ تان کر کے نہیں. اس لیے بس ایک نظر کرم ہو جائے اہل بیت ایک نظر ذرا دیکھ. تو ہارون آئے نا تو واقعی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ شرف محسوس کیجئے خدا کی قسم. ہم کہتے ہیں کہ کیا لفافہ اور کیا لوگوں کی تعریف اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. ایک شہزادی کی بس نظر کرم پڑ جائے اور وہ اور اسی پر ہماری نگاہ ہونا چاہیے. ہاں ایسا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو نہیں پسند آئے گا لیکن ان کی پسند کی کیا حیثیت پسند تو یہ دیکھی جائے گی کہ مولا کو کیا پسند. اچھا جب یہاں ہوگا نا تو میں نے ایسے ایسے علماء دیکھے ہیں بہت ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو گزر تو گئے مگر آج بھی لوگ ان کی مجلسیں لگا کے سن رہے ہیں. یہ کیا ہے یہ کوئی کرم ہے. آپ تو چلے جاؤ ہم اس ذکر کے صدقے میں تمہارا ذکر باقی رکھتے ہیں. میں نے کتنے دولت مند گزر گئے کوئی یاد کر رہا ہے کیا لیکن اگر کوئی ہاں خلوص سے ذکر اہل بیت کرنے والا گزر گیا ہو تو لوگ ہیڈ فون لگا کرتے ہیں چلے گئے بچہ کیا پڑھتے تھے مسجد نہیں پڑھتے تھے یہ ایک ذکر کر کے گئے ہیں اس ذکر نے ان کو باقی رکھا. نہ جانے لکھنؤ میں حیدرآباد میں بامبے میں کتنے اعلیٰ خانے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں کوئی ہے اور وہی ادا خانے کے آزو بازو میں ہر جگہ بامبے لکھنؤ دلی یہاں چلے جائیے ایک سے ایک کوٹھیاں تھی جو ویرانے میں تبدیل ہو گئی. معلوم ہی نہیں کون بنوانے والا تھا مگر ان کا نام آج بھی باقی ہے کہ جنہوں نے بنوایا تھا کہ یہ امام بارگاہ آصف الدولہ نے بنوایا. ان کا نام کیوں اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا حسین تم نے میرے ذکر کو باقی رکھا اب جو تمہارا ذکر کرے گا ہم اس کے ذکر کو باقی رکھیں گے. اگر وہ امام بارگاہ اگر شہید بھی ہو جائے گر بھی جائے تو تاریخ کے اتہاس کے پنوں پر لکھا رہے گا کہ یہاں ایک ادا خانہ تھا جسے کسی نے بنایا تھا. لوگ آئے تو ہارون آئے تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ امام جیسے انتظار کر رہے ہوں. نہیں آپ محسوس نہیں میں نے جو کہنا چاہا وہ سنیے. گویا ذاکر اہل بیت کا انتظار امام کرتے ہیں بس اپنے خلوص. بس میں کہہ رہا ہوں اپنے خلوص کو بس کہیں سے نا اتنا آسان نہیں ہے بچانا خلوص کو.
بہت ٹف کام ہے, بہت سخت کام ہے. اب اس میں بہت سے واقعات, موضوع ہی بدل جائے گا, خدا نہیں جانتا. تو ہارون مرثیہ کہو, مرثیہ. اچھا وہ آج کا دور تھوڑی ہے کہ ایک مصرع ملا ہے تو ساجد بھائی ذرا اس میں نوحہ لکھ دیجیے, آپ کا ایک نوحہ کہیے پرسوں پڑھنا ہے. یہ عرب والے ہیں, مرثیہ کہیے تو وہیں شروع ہو جاتے تھے فوراً, وہیں زبان عربی. اب جو مرثیہ کہنا شروع کیا نا تو کہا ہارون ایک منٹ رک جاؤ, پردہ برابر کروائے, بنی ہاشم کی خواتین کو بلایا اور بیٹھال دیا. اور جب آوازیں, اور یہاں پہ میں کئی واقعات کو ملا کے ایک نچوڑ پیش کر رہا ہوں, جب آواز بلند ہوئی تو مرثیہ پڑھنے والے مرثیہ پڑھتے پڑھتے رک گیا. مولا, تو پوچھا کیا ہوا؟ تو مولا خواتین کی آوازیں آ رہی کریا کرنے کی. آواز کربلا غم حسین میں اب دونوں شریک, دونوں شریک. لہذا جب مرثیہ تمام ہوگا ہارون سنو, اب دیکھیے یہ بہانے سے کسی بھی طرح ذکر کربلا کو عام کرنا ہے. ہارون, اگر یہ روایت اس کے شارٹ بھی میرے پاس ہے, کتاب بھی میرے پاس ہے. ہارون جو اکثر آپ لوگ بھی سنا کرتے ہیں نا, اس کے ریفرنس سنیے. ہم لوگ زیادہ تھے چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں. ہارون, اگر کوئی 10 لوگ اکٹھا ہوں اور اس میں سے کوئی ایک مجلس پڑھے, مرثیہ پڑھے, کربلا کا واقعہ بیان کرے, اور اگر یہ لوگ روئیں اور رولائیں, تو ہارون اللہ کا حق ان پر یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت بھی لے جائے. کتنے ہیں؟ یہ 4 لائن کی روایت ہے, یہ 4 لائن کی. پہلے کہا 10, گویا بتا دیا ہو سکتا ہے کہ صورت نہ ہو کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں 2 4 10 ہی لوگ رہتے ہیں, تو شرمانا نہیں, کیا کرے, انہیں 10 لوگوں کو بلانا اور انہیں میں مجلس کر لینا. یہ دیکھیے روایت میں ڈوبی ہے بھائی, ایسے سرسری تھوڑی پڑھ لی ہے, اس میں پیغام ہوتا ہے. پھر دوسری لائن کیا؟ اچھا ہارون, اگر 5 لوگ بھی ہونا اور روئے اور رولائیں تو اللہ پر حق ہے کہ انہیں جنت میں داخل کرے. پھر تیسری لائن ہے, ہارون اگر 2 ہی لوگ ہوں سعودی کے ایک روم میں جہاں پہ عزاداری نہیں ہو سکتی. دیکھیے امام کی نگاہ دیکھیے, سعودی ہو, عرب کا کوئی ایسا علاقہ جہاں عزاداری کرنے پہ جرم ہو, مار دیا جائے, تو اگر تم 2 ہی دوست ہو ایک ہی گاؤں کے, تو پھر ایک کو پڑھنے دو, دوسرا سنے, بس مجلس ہو گئی. کہاں کیا شوق پیدا کیا ہے امام نے. پھر کیا فرماتے ہیں, ہارون اگر کوئی ایک آدمی ہو, اب بتائیے وہ کیا کرے, کون پڑھے, وہ خود ہی اپنا تصور کرے. کربلا جہاں حسین پر کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی روئے, حسین پر روئے, اور یہی وہ جملہ حدیث کا آخری جملہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا, اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل آئے تو اللہ پر یہ حق ہے, لازم ہے کہ پھر اس شخص کو قیامت میں جنت میں داخل. مگر میں بار بار یہاں پہ یہ ضرور کہہ دیا کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں گناہ کا چھوٹ مل گئی ہو, نہیں. حسین کا عاشق ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ گناہوں سے نفرت کرے, گناہ کی طرف جائے نہیں. یہ شاید یہ چیز ہم نے پچھلے سال شاید پیش کی تھی, جب کسی نے پوچھا نا مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ, آپ گناہ کرتے ہیں؟ تو ایسا دیکھیے جواب کتنا پیارا دیا, کہ ہم لوگ انسان ہیں, گناہ ہو سکتا ہے. اب ایک عمومی جواب دے دیا کہ نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں عرفان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ گناہ کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ جملہ کہا, اچھا کھل کے پوچھ رہے تو سن لو, میں گناہ نہیں کرتا. میں دیکھیے کیسا عاشق حسین, کہا میں گناہ نہیں کرتا. تو شاگرد نے بڑھ کر کے کہا کہ آپ گناہ نہیں کرتے؟ تو کہا کہ اچھا اب دیکھیے, جب کہا کہ کھل کے کہا گناہ چھوڑو, میں گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا. یعنی ہاؤ ٹو پاسبل, بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان گناہ کا تصور بھی نہ کرے. تو انہوں نے سمجھا دیا, کہا یہ بتاؤ غلاظت کھاتے ہو, گندگی ہے نا گلیوں میں ادھر ادھر باتھ روم کھاتے ہو؟ تو وہ تھوڑا سا کیسی بات کر رہے ہیں آپ, یہ اچھا وہ چھوڑو, کبھی کھانے کا تصور کیا ہے؟ کہ نہیں حضور. کہا میں گناہ کو اس سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. جب ایسی شخصیتیں وجود میں آتی ہیں نا, تب دنیا کو مقدس اردبیلی ملتے ہیں کہ جب ڈول سے پانی کھینچتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے, تو اللہ امتحان لے کر کے اس میں ہیرے اور جواہرات بھیج دیتا ہے, اور یہ واپس پلٹ کر کے ہاتھ کہتے ہیں اٹھا کے, پروردگارا مقدس کو پانی چاہیے تاکہ وضو کر کے تیری عبادت کر سکے. ہارون کوئی اگر بس غم حسین میں, خدا کی قسم حسین کی ذات کیا ذات ہے. میں نے شاید وہاں بھی جملہ کہا تھا, بس کہے گزر جاؤں. امام حسین کشتی نجات ہیں تو ہیں, اور اتنی تیز نجات کی کشتی کہ جو 70,000 یا 700 یا 70
बरस से पड़ा हो खंडहर में, हुसैन से नहीं झूले से मत हो जाए तो उड़ जाए। यानी आए हैं तो फितरुस को आजाद कर दिया, जा रहे हैं तो हुर का हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, आते हुए भी मुजरिम। और ऐसा नहीं है कि अब ये सिलसिला खत्म हो गया, आज भी हम मुजरिम नहीं तो और क्या है, गुनाहों को बोझ लेके जाते हैं। और रवायत ये कहती है कि जब इंसान पलट करके आता है ना, गुनाहों से ऐसा पाक होता है कि जैसे कोई बच्चा पैदा हो मांगे। अच्छा ये बताइए ग़ीबत हराम है कि नहीं है? ऑलरेडी हराम है भाई, ये हराम अमल है, मगर ये क्या है? ज़ियारत का, इमाम हुसैन की मोहब्बत का। यानी असर क्या है? अल्लाह ने कहा हराम तो है, मगर उसके बावजूद भी हमें ताकीद करने की, अगर कोई अब ज़ायल आ गया है अब उसकी ग़ीबत करना और ज़्यादा हराम है। ये कहते हैं नूर अला नूर, तो ऐसे ही हराम दर हराम, हराम तो है ही है, लेकिन अब सदा में इजाफा हो जाएगा, इसलिए कि अब इसलिए ग़ीबत मत करो, इसलिए कि इसकी निस्बत अब उस हुसैन के ज़रिए कब्र से हो चुकी है जहाँ इसका हाथ पहुँच चुका है। हारून कोई अगर रोए मच्छर के पर के बराबर भी, इससे बड़ी बात बताऊं ईरान मोहतरम, 10वें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत जल्दी फरमाते हैं कि अबुल फजल हाशमी का जी मौला जरा किसी को मेरी तरफ से करबला भेजो। और इमाम की क्या है तबीयत अलील है। देखिए इमाम इस दुनिया में आके हमारी तरह जिंदगी गुजारते हैं, मगर वो हमारे जैसे नहीं है, ये ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। हमारी तरह गुजारते हैं, वरना कभी कभी हो सकता है कि हम ये क्या उठे, अरे क्या मालूम उन्हें, जो दर्द हमें है, जो तकलीफ हमें है। तो इमाम अलील है, तबीयत नहीं ठीक है, तो इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा कि अबुल फजल हाशमी किसी को मेरी तरफ से करबला भेजो। खैरियत तो सही, कहा कि उसको भेजो, वो कब्र हुसैन पर जाए और जा करके मेरे लिए दुआ करे। कहा मौला आप करेंगे नहीं कबूल होगी? कहा होगी, मगर अल्लाह हुसैन का वास्ता रद्द नहीं करता। देखिए हर इमाम को जब, यानी जिस इमाम को जब मौका मिला, जिस कैफियत में मिला है, तो दो ही चीज को पहले पहचाना हुआ है, ये खुदा है, ये खुदा का हुसैन। इसलिए कि हुसैन तक अगर कोई पहुंच गया तो वो खुदा तक पहुंच गया, खुदा तक पहुंच। कहा जाओ भेजो किसी को, ये आए अली बिलाल के पास, कहने लगे कि मौला ने कहा आप करबला चले जाइए। खैरियत तो इमाम ने कहा कि जाके आपको उन्हीं, देखिए वो जो कुब्बा है ना, उसके नीचे अल्लाह जिसकी कहीं दुआ कबूल ना हो रही हो, उसको यही कहा गया है कि वो करबला चला जाए और उस कुब्बे के नीचे दुआ करे। अच्छा उसकी खासियत जानते हैं क्या है? उस एरिया की 4 मकामात ऐसे हैं जहां मुसाफिर को इख्तियार है, फिक़ही मसला सुनिए, कि चाहे वो नमाज मुकम्मल पढ़े, भाई मुसाफिर है तो 2 ही ना, कसर हो गई ना नमाज का, नहीं 4 मकामात, यानी कि मक्का है और मदीना, कूफा में वो भी एरिया जो अब पहले कूफे के सरहद में नहीं था, अब आ गया है जमीन को, ये भी फजीलत दी गई। कूफा और करबला में, करबला पूरा नहीं, करबला में फकत वो हिस्सा ये है, देखिए जाली नहीं, इसको समझिएगा, यहाँ रुक के अक्सर हम बयान, जाली नहीं, जरी नहीं, कब्र मुबारक से चारों तरफ 11.5 मीटर, किलोमीटर नहीं, 11.5, ये जो हिस्सा चारों तरफ है, अगर इसमें आपको नमाज पढ़ने का मौका मिल गया, गोया वही कुब्बे का और थोड़ा सा अगला पिछला हिस्सा सहन का, थोड़ा सा, यानी समझ 11.5 मीटर इधर, 11.5 मीटर इधर, इस एरिया में अगर आपको जगह मिल गई नमाज पढ़ने की, तो आप चाहे मुसाफिर ही क्यों ना हो, आप नमाज ज़ोहर पढ़ दें तो 4 रकात पढ़ सकते हैं। सलवात पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं। ये सब क्या है? और भी बहुत से जो हैं रोज़े, बहुत से कब्रें हैं, का नहीं, हुसैन का मामला अलग है, हुसैन का मामला जुदा है। इसलिए कि इमाम हुसैन बहुत से वाक़यात हैं, वो जो ज़ियारतों के, अरे वो छोड़िए, अगर मजलिस में भी रुकावट आने लगे ना, तो हम ही में से कोई ऐसा पैदा हो जाएगा कि अपनी जान की बाजी लगा देगा, मगर ज़िक्र हुसैन नहीं रुकना चाहिए। क्यों? मतलब बात आई सुन ली, मतलब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस समेट रहा हूँ। मुतवक्किल बहुत खतरनाक दौर है इसका, एक हज्जाज का, ये भी एक मौजूद है, कभी इंशाअल्लाह ज़िंदगी में साथ या तौफीक दे पढ़ूंगा, मैं बॉम्बे में पढ़ चुका हूँ। हज्जाज का दौर, ये ऐसा दौर था ना कि ये शिबली नुमानी जैसा राइटर लिखने पे मजबूर हो गया कि मुझे ताज्जुब है कि इसके दौर में शिया बच कैसे गए इतना। अच्छा ये सब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर मैं खुद पहुंचा हूँ
میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، اس کے باوجود میں پہنچا ہوں کہ اگر یہ سارے ظلم نہ ہوئے ہوتے نا تو آج پورے جہان میں خالی زیادہ تر سادات نظر آتے ہیں. اتنے سادات کو مارا گیا ہے، اتنے سیدوں کو مارا گیا ہے، اتنے علی کے چاہنے والوں کو مارا گیا ہے. تو آپ تو حجاج کی بات وہی متوکل ہے، اتنا یہ ظالم تھا کہ اس نے 2 بار قبر امام حسین کی جو کچھ بھی بنا تھا اجاڑ دیا. حل چلوانا چاہتا ہے، پانی نہر فرات کا چھوڑ رہا ہے، مگر پانی بھی ہے ایسا وفادار کہ آگے طواف کر رہا ہے. سلوات پڑھیے محمد والے پانی بھی آیا مگر آیا تو طواف. جناب بہلول دانا تھے اس وقت، ان کے ساتھ میں یعنی یہ لوگ لکتے چھپتے چھپاتے آئے تھے، اور جتنے وہاں فوجی کھڑے تھے نا، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بہلول اور کوئی اور تھا وہ بھی انہی کے ٹائپ میں ہو گیا تھا عاشق اہل بیت، تو ان دونوں نے کہا کہ دیکھو مارنا نہیں ہم لوگوں کو. کہا کیوں؟ منع کیا گیا یہاں کسی کوئی جو آئے گا وہ مار دیا جائے گا. کب مارنے سے پہلے وہ دیکھ لو پانی کی، تم دیکھ رہے ہو پانی کی تاثیر یہ ہے کہ جہاں بہا ہو وہاں چلا جائے، مگر قبر حسین کے طواف کر رہا ہے پانی. یہ فوج خود وہاں سے بھاگی کہ بات تو صحیح ہے، بات ایسی ہے کہ نہیں. تو یہی متوکل کا دور ہے نا. اس نے جانتی کیا شرط لگا دی، کوئی قبر حسین کی زیارت نہیں کرنے جائے گا. ارے ابھی دادا نے 2012-13 میں ایک آواز اٹھی تھی داعش کی، ہے نا، دیکھیں اربعین میں اب کون آتا ہے. تو ایک عراقی نجف سے لوگ کربلا پیدل جا رہے ہیں نا، تو نجف سے ایک عراقی اپنی پوری فیملی جس میں نا چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کسی کو گود میں لیا، کسی کو انگلی پکڑا ہے، کسی کو ماں نے پکڑا ہے، 4-6 بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے ایک دم اذیت ایک دم دیکھ کر کے. تو دیکھنے والوں نے کہا کہ بھائی تم تو یہی رہتے ہو، کبھی بھی چلے جاتے، یہ کیا ہوا؟ اتنا چھوٹا بچہ ایک گود میں لیے، ایک پکڑے ہوئے، وہاں جا رہا ہے یہاں جا رہا ہے، اتنی زحمت میں تم لوگ جا رہے ہو. کہا کہ سنا نہیں تم نے کہ کسی نے کہا دیکھیں کون آتا ہے، لہذا ہم بتانے نکلے ہیں کہ دیکھو ہم حسین والے بچے تک کو نہیں چھوڑیں گے، دیکھو وہ کون آ رہا ہے. متوکل نے کہا کوئی نہیں آئے گا، اگر اچھا آنا ہے آؤ تو ایک نہیں آنا 2 آنا، تاکہ ایک کو پہلے ماریں گے تو دوسرا جائے گا زیارت کرنے. عزیزان محترم کیا غم حسین میں کشش ہے خدا کی قسم. متوکل جا کر کے راستے پہ بیٹھ گئے خیمہ لگا کے، دیکھیں میرے حکم کا اثر کیا ہے. اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے بیٹھ. دیکھا ایک عورت آ رہی ہے چھوٹے سے بچے کو اپنی آغوش میں لیے، جیسے ہی دیکھا نا تو کہا بلاؤ اس کو بلاؤ. اب بلایا گیا متوکل خیمے میں آئی. کہاں جا رہی ہو؟ ابا عبداللہ حسین کی زیارت کے لیے. کیا تمہیں حکم نہیں معلوم؟ کیا معلوم ہے؟ کیا حکم ہے؟ کہا ایک کو قتل کیا جائے گا. اب ظاہر ہے وہ بچہ تو جائے گا نہیں، کہا اسی لیے تو اس بچے کو لائی ہوں. کہا قتل ہو جائے گا، کہا اسی لیے تو لائی ہوں. کہا تمہاری گود میں قتل ہوگا. دیکھیے اب ظالم اپنے ظلم کو بڑھاتا ہے تو مظلوم بھی آگے بڑھتا ہو. کہا تمہاری گود میں قتل ہوگا. عزیزان محترم میں اسے سمجھاؤں، آپ لوگ تو زنجیر زنی وغیرہ کرتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا ہے نا زخم ہوا تو خون کہتے بہتا ہے، پوری شرٹ لال ہو جاتی ہے نا. اگر اس کو سمجھ گئے ہیں تو آپ یہیں اندازہ لگائیے اس خاتون کا پورا لباس سرخ ہو گیا اس لیے کہ اس کی گود میں جب گلا کاٹ دیا گیا. اللہ دنیا کی ہر ماں کی فطرتاً دیکھیے یہ فطرت یہی ہے کہ ماں اپنی جان کی بازی لگاتی ہے، کہتی ہے پروردگار میرے بچے کو بخار ہے مگر مجھے اٹھا لینا، اس کو بچا کے رکھنا. ماں کی یہ فطرت ہے یہ. مگر کربلا کی ماؤں نے کچھ ایسا جذبہ دے دیا حسینی ماؤں کو کہ اب حسین کا معاملہ ہوگا تو بچے قربان ہو جائے تو ہو جائے، مگر چاہے سہاگ ہمارا لوٹتا ہے لوٹ جائے. یہ خدا کی قسم خالی رسمیں نہیں ہیں کہ ادھر چاند دیکھ لیا اور چوڑیاں توڑ دی. اگر حسین پہ بات آئے گی تو سہاگ اجاڑ دیں گے، مگر حسین کو بچائے گی. تو بچہ ذبح ہو گیا. جب بچہ ذبح ہو گیا تو لے لیا اس نے. تو شرط تھی ہی کہ ایک قتل ہوگا تو دوسرا جائے گا. اب یہ چلی عزیزان محترم، خدا کسی کے قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیتا. جب پہنچی ہے ماں ہے مگر نا ماں ہے، جب پہنچی ہے تو ایک مرتبہ جانتے کیا، اب تو جالی وغیرہ نا، پہلے ایسے حالات تو تھے نہیں، سیدھا قبر پہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد اپنے اس بیٹے کو اسی قبر پہ رکھ دیا اور رکھ کے ایک جملہ کہا اے مولا حسین ایک ہی بیٹا تھا، یہ آخری شاید زیارت ہے، اب دوبارہ نہیں آ سکتی ہوں. بس ایک مرتبہ یہ کہہ کے جو رونا شروع کیا نا، ایک مرتبہ پھر معجزے سے امام حسین اس کے سامنے آ کے کہتے ہیں ذرا سر تو اٹھا، ایک کنیز خدا ذرا اٹھا کے سر تو دیکھ. اب جو اس نے سر کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ امام حسین کی آغوش میں اس کا بچہ کھیل رہا ہے. کہا اب یہ امانت تیری میرے پاس ہے. بس خدا نے مظلوم کربلا
جب یہ منظر میں جب بھی پڑھتا ہوں تو پھر مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب خود حسین اپنے آغوش میں 6 مہینے کے بچے کو لیے. اور یہ عزیزانو ایک جملہ میں کہوں اس کو آپ محسوس کیجیے گا, یہ کبھی بھی محسوس کیجیے گا. اور ایک روایت بھی سنا دوں گا یہاں پر کہ جہاں چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم ٹھنڈا پانی پیو نا تو حسین کی پیاس کو یاد کیا کرو, تو 1 لاکھ ثواب ملے گا, 1 لاکھ نیکیاں اور 1 لاکھ گناہ معاف کیے جائیں گے, 1 لاکھ غلام کے آزاد کرنے کا ثواب بھی. علماء بیان کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ عادت ڈلوا دو کہ جیسے ہی پانی پیے وہ یہی کہیں کہ صلوات بر حسین, لعنت پر یزید, قاتلان حسین پر لعنت. اے عزادارو, امام حسین جانتے ہیں یہی وہ لمحہ تھا جس میں ہمیں اور آپ کو یاد کیا ہے. 2 مقامات ہیں, ایک یہ مقام کہ جب اصغر کو لیا ہے اور کہتے ہیں اے کاش میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا. اب جو اس پہ تجزیہ غور کیا گیا تو یہ نظر آ رہا تھا, سمجھ میں آ رہا تھا کہ جب بچے چھوٹے ہونا تو انہیں ہر 2 گھنٹے پہ پیاس لگتی ہے, بھوک لگتی ہے. اب کوئی زبان سے پوچھے کہ وہ کتنا سہارا دے رہی ہوں گی علی اصغر کو, آخر وہ وقت بھی آیا. اور میں ایک جملہ اکثر پڑھا کرتا ہوں, اس سال جو ہے وہ اشرا پڑھ رہا تھا, یہ جملہ میں نے کبھی کسی سنا نہیں, میں محسوس کرتا ہوں شاید یہ تحفہ مجھے مولا نے دیا. پڑھتے پڑھتے ایک جملہ ذہن میں آیا, عزیزان محترم ہم بھی لبیک کہتے ہیں لیکن علی اصغر کے لبیک کہنے کا انداز کیسا ہے عزیزان محترم محسوس کیجئے گا. جھولا بنایا ہی ایسا جاتا ہے کہ بچہ گرے نہیں, اگر وہ لیٹا ہے تو بچہ گر, لیکن اگر ہاں وقت کا امام کہے گا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے تو وہ بچہ جو منہ کھول کے سانس بھی نہیں لے پا رہا وہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے کہے گا لبیک یا حسین. یہ وہی موقع تھا کہ جب آغوش میں لیا نا اور کہا اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں کیسے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف ظالم تھے جو ہنس رہے تھے اور حسین مظلوم سر جھکائے رو رہے تھے. اور وہ ایک اور مقام کی جہاں ہمیں یاد کیا گیا کہ اے زینب جب رہا ہو کر کے مدینے پہنچنا تو میرے چاہنے والے کو میرا سلام کہہ دینا. میں کہوں گا مولا بھی لائق نہیں ہے, آپ نے اگر سلام کہلوایا ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے اور جیسے ہی ہم کو موقع ملے گا ہم کربلا میں آ کے کہیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جزاکم اللہ. آخری جملہ مصائب کا, اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے. یہ عزادارو امام حسین نے کہا ہے کوئی جو اس بچے کو پانی پلا دے. بس ایک مرتبہ تاریخ یہی کہتی ہے ایک مرتبہ ایسا فوجیں دیکھیے نزدیک کتنے تھے, قریب کتنے تھے امام حسین, فوجیں عرض کیا کہ یہ دیکھ کے ہونٹوں پر پھرتی ہوئی زبان کو ایک مرتبہ بے ساختہ رونے لگے. اب یہی ایک جملہ کہا کرتا ہوں, ارے جو ایسے ظالموں کو جو اصغر اتنا پیارا لگتا ہو ذرا سوچئے اس کی ماں رباب کو یہ اصغر کتنا پیارا رہا ہوگا. بس ایک مرتبہ ادھر سے ہرملہ کا تیر چلا اور ادھر علی اصغر کے گلے پہ لگا. ایک جملہ کہوں گویا علی اصغر وہی ہے نا جو ابھی امام کی آواز پہ گرا دیا, گویا علی اصغر نے کربلا کی طرف سے ماں خیمے کا رخ کیا ہو اور اپنی زبانی میں کہا اماں معاف کیجئے گا, وقت کے امام کی نصرت صحیح سے نہیں کر سکا اس لیے کہ میرا گلا چھوٹا تھا, ہرملہ کا تیر بڑا تھا, میرے گلے کو سوراخ کرتا ہوا وقت کے امام کے شانے میں پرورت ہوئے آ گئے در خیمہ پہ. تو ماں نے بھی بڑھ کے دلاسا دے دیا, یہ نہیں کہا کہ ارے تم شہید. کہا ایک مدہ فرماتی ہے رباب اے اصغر کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ ہائے علی اصغر.